میں بڑے ادب سے ملتمس ہوں ہمارے اس علاقے کے نامور اسلامک اسکالر جناب راجہ انصار احمد خان صاحب جو کہ چیئرمین اور امام ہیں مسجد باب خدیجہ کے تشریف لاتے ہیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفید فرماتے ہیں۔ راجہ انصار احمد خان صاحب تشریف لاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ قال اللہ تبارک و تعالی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ ہمارے بھائی اور اہل خانہ کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا۔ آج سنڈے ہے، چھٹی کے دن لوگ اور ایکٹیویٹیز میں ہیں، انہوں نے دلی طور پر اپنے بھائیوں کو بہنوں کو ذکر رسول کے لیے جمع کیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے پیارا اللہ کو انسان ہے، اور انسانوں میں سب سے اعلیٰ مومن ہے، مومنوں میں سب سے اعلیٰ اولیاء اور صالحین ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ اصحاب رسول ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ پھر اہل بیت اطہار اور خلفاء راشدین ہیں، پھر انبیاء ہیں، پھر رسول ہیں، اور پھر ساری مخلوق میں اولین و آخرین میں بگننگ ٹو اینڈ سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی مخلوق میں جو علم کے تاج تھے، عظمت کے تھے، بلندیوں کے تھے، رفتوں کے تھے، جو ممکن تھا وہ میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم نور مجسم امام الانبیاء سرور کونین، ہمارے ماں باپ، ہمارا خاندان، ہماری اولاد، ہماری جان، ہمارے خون کا ایک ایک قطرہ، ہمارے جسم کا ایک ٹکڑا ان پر قربان ہے، جن کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی ہر مخلوق انکاؤنٹیبل جانتی ہے کہ ھذا رسول اللہ، ایکسیپٹ چند بدبخت انسان اور جن۔ وہ بدنصیب لوگ ہیں جو حضور کو نہیں پہچانتے، باقی ہر ذرہ آفتاب کا، ہر ذرہ زمین کا، ریت کا ایک ذرہ جانتا ہے، سمندر کا ایک ایک قطرہ، درختوں کا ایک ایک پتا، آسمان کے ستارے، حوروں، جنت کے سارے باغات اس بات کے گواہ ہیں، جانتے ہیں کہ ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہمارا یہ نصیب ہے، مقدر ہے کہ ہم ہیں گنہگار، اس میں کوئی شک نہیں، مگر اس کا خاص کرم ہے۔ ایک اس نے فرمایا، کسی مخلوق کے بارے میں نہیں فرمایا یہ بیسٹ کریشن ہے، لیکن ان دا قرآن only for you، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، you are the best creation۔ why؟ باقی مخلوق کے لیے کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، ہمیں چوائس دی ہے، you can do right or wrong۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ایمان کے بعد نیک اعمال ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، پھر ان مصطفیٰ میں صبر کرنا، حق پہ قائم رہنا ہے۔ تو ہمارے لیے ہماری پوری زندگی کی جو اصل چابی ہے، بندگی تو اللہ کی ہے، وہ تو کسی اور کی ہو نہیں سکتی، تصور میں ممکن نہیں ہے۔ ہم اقرار کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، there is no any الہ but اللہ،
این محمد رسول اللہ ہے۔ ہمارا انتخاب تو کیا گیا، اب اس میں ہمارے ٹیسٹ آتے ہیں، ہمارے آرام کے، ہمارے روزگار کے، ہماری اولاد کے، ہمارے اٹھنے کے، بیٹھنے کے، لیکن دی نمبر 1 لو آف دا رسول اللہ۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عظیم المت الخلیفہ اور صحابی فرمانے لگے، یا رسول اللہ ایک جان کے علاوہ آپ مجھے ہر چیز سے پیارے ہیں۔ حضور نے کہا، عمر لا، آپ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے جب تک میں اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو۔ وہ صحابی تھے نا سچے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس لمحے کے بعد مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ پیارے ہیں، اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ اور صحابی جو بنتا ہے وہ عمل سے نہیں بنتا، وہ نگاہ مصطفیٰ سے بنتا ہے۔ دنیا کے کوئی اولیاء اور صالحین اس شخص کو صحابی کی تعریف ہی ہے جس نے حضور کی ظاہری حیات میں ایک لمحہ حضور کو دیکھا، ایمان لایا اور ایمان کی حالت میں فوت ہو گیا۔ اب جتنے قیامت تک محدثین ہیں، اولیاء ہیں، صالحین ہیں، صحابی نہیں بن سکتے۔ تو نگاہ مصطفیٰ کی ایک جھلک کا یہ عالم ہے کہ قیامت تک آدمی عبادت میں رہے، ریاضت میں رہے تو صحابی نہیں بن سکتا۔ درجہ بندی میں کل قیامت کو حضور مصطفیٰ کا درجہ کتنا بلند ہے، امام بخاری، امام مسلم ہیں، امام اعظم ہیں، تمام ہمارے سروں کے تاج ہیں، لیکن جب مقام کی باری آتی ہے تو وہ ادنا صحابی، ہم سمجھانے کے ادنا کہتے ہیں، اس کا درجہ اس سے بلند ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ حضور کا دیکھا۔ اب ہمارے لیے کیا ہے؟ جہاں ہم اپنی زندگی میں کمانا کھانا، آف کورس اٹس اے پارٹ آف دا لائف۔ ناؤ مائی چلڈرن، مائی جاب، اسپیشلی پیرنٹس جاب، وی مسٹ ٹیچ دیم دس our wealth. Love of Allah for worship, love of the Rasulullah, love of the Quran. یہ چیزیں کمپلسری ہیں۔ اس کے بعد ہم پھر کہہ سکتے ہیں، کیوں؟ اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم بیسٹ کریشن ہیں، یہ ساری کائنات ہمارے لیے ہے۔ ساری کائنات، زمین، آسمان، چاند، ستارے، ہر چیز فرس، وہی اونلی فار اللہ تبارک و تعالیٰ۔ عبادت اللہ کی ہے، اتباع اس کے محبوب کی ہے۔ اس میں امتحان آتے ہیں۔ میں کل کی بات بتا دیتا ہوں، آخری بات۔ بڑھ کے ہم ساری مارتے ہیں، ہم نے بڑا سا تیاری کی، ہم نے یہ کرنا ہے، پروگرام کرنا ہے اپنا، اپنے حساب سے غلطی ہو جاتی ہے نا، چیز رہ جاتی، کمی رہ جاتی ہے۔ میں حیران رہ گیا کہ کسی حوالے سے ہمارے پروگرام میں ایک چیز کھانے میں رہ گئی، مجھے بھی علم نہیں ہے، چونکہ میرے ساتھ سارے جوان ہی ہیں، بھول گئے، عورتیں ہی بھول گئیں۔ اب اللہ گواہ ہے، میری آنکھوں میں ابھی بھی آنسو ہیں۔ ہمیں پتہ ہے نہیں، اللہ نے ہماری عزت بچانی تھی۔ ہمارا پروگرام تو شروع ہوتا 6 بجے کے بعد، 5 بجے، ابھی 5 نہیں بجے تھے، ایک بوڑھی عورت، 80 سال اس کی عمر ہے، میں ابھی اس کا نام نہیں جانتا، بائی فیس جانتا ہوں۔ وہ لاٹھی پکڑ کر گاڑی چلا کے آئی، وہ کھانا جو ہم سے مس ہوا تھا وہ لے کر رکھ لی۔ میں نے کہا اماں جی آپ؟ کہنا بیٹا میرے آقا کا میلاد ہے، یقین کریے۔ اور میں نے دیکھا ایگزیکٹ وہ ہمارا مس تھا، وہ بول جائے۔ اس عورت کو میں نے دیکھا 80 سال عمر ہے، دونوں میاں بیوی چلنے کے قابل نہیں ہے، مشکل سے اس کا ہسبینڈ ڈرائیو کرتے ہیں، بچے اپنے اپنے جابوں پر ہیں۔ 5 بجے آئی ہے پتیلے میں وہ سالن لے کر۔ میں اس کے بعد جب میں نے چیک کیا، ہوتا ہے نا بعض ہم تو پیسے نہیں پے کرتے نا، کوئی لے کے آتا ہے، کوئی نہیں آتا، بھول جاتا ہے، ہزارہ چیزیں ہوتی ہیں۔ آئی ہے تو اس نے الفاظ کیے کہ بیٹا مجھے پتہ چلا میرے آقا کا میلاد ہے، تو ہمارے لیے دعا کریں آپ۔ اب اس محفل میں وہ خاتون تو نہیں ہے، اب وہ میری وجہ تو نہیں ہے نا، میری کیا اوقات ہے؟ حضور کی محبت، تو ہم تو خیر ان کی امتی ہیں نا۔ میں نے یہ کتاب کا میرے پاس حوالہ نہیں ہے، لیکن میں نے اپنے شیخ سے سنا ہے، ایک بھارت میں، انڈیا میں ایک جگہ ہے بٹھنڈا، اس کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے، ایک صحابی گزرے ہیں حضور کے، ان کی عمر 300-400 سال، مختلف روایت لمبی ہوئی ہے۔ مختصر واقعہ یہ ہے کہ انہیں بچپن میں جب وہ گئے، جوانی میں تقریباً 18-20 سال کی ایج میں،
شام میں اور مکے میں تجارتی غرض سے قافلہ جاتا اس زمانے میں، تو انہوں نے دیکھا کہ گرمی کا موسم ہے تو مکے میں ایک ندی چڑھی ہے اور ایک بچہ بڑا خوبصورت، کچھ بکریاں ہیں، ماحول ہے، وہ ندی کراس کرنا چاہ رہا ہے۔ تو مجھے عربی نہیں آتی، اسے اردو نہیں آتی، تو میں نے ایسے ہی پوچھا کہ میں کراس کراؤں؟ اس نے عربی میں کہا ہاں۔ میں نے انہیں اٹھایا کندھے پہ، تو مجھے بڑی ٹھنڈک محسوس ہوئی، اور اتنا حسین بچہ زندگی میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا، اتنا پیارا، اتنی ٹھنڈک محسوس جیسے کہ اس گرمی کے موسم میں کسی نے برف رکھی ہو۔ ان کو کراس کرایا تو انہوں نے عربی میں مجھے کہا اللہ تیری عمر دراز کرے، اللہ تیری عمر دراز کرے، غالباً 7 بار کہا یا 5 بار کہا یا 3 بار کہا۔ چلے آئے، بعد میں انہیں اطلاع ملی کہ چاند کے ٹکڑے ہوئے ہیں۔ ان کو پتہ چلا کہ ہاں مکے میں ایک قریش کے خاندان کے ایک بڑے حسین جمیل آدمی، ان کا نام محمد ہے، وہ نبی ہیں، تو انہوں نے چاند کے ٹکڑے کیے ہیں۔ تو یقیناً معجزہ کہتے ہیں اس کے جس میں عقل سے نہ آ سکے، کرامت اور معجزے کی تعریف ہی ہے۔ وہ جب آئے دوبارہ پوچھا، ہاں جی چاند کے ٹکڑے ہوئے ہیں، ان کا نام یہ ہے، تو وہ کہاں پر ہیں؟ انہوں نے کہا وہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے ہیں۔ پوچھتے پوچھتے مدینہ پہنچے، پوچھا کہ وہ ایک مسجد ہے اس میں بیٹھے ہوں گے وہاں۔ وہ حاضر ہوئے تو وہ آقا اسلم اپنے صحابہ کے جرم میں 5 آدمی، 10 آدمی، 15 آدمی بیٹھے تھے۔ جا کے سلام عرض کیا، میں ایمان لانا چاہتا ہوں، تو فرمایا لاؤ کوئی دلیل پیش کریں کہ آپ نبی ہیں، آپ کا دعویٰ ہے۔ تو حضور مسکرائے اور کہا تمہیں وہ بچپن کی دعا یاد نہیں ہے؟ کافی نہیں ہے وہ؟ بس جو سننا تھا کہ بچپن کی دعا، ایمان لائے، 15 دن یا 20 دن حضور کی بارگاہ میں رہے، صرف ثابت ہوا، واپس آ گئے۔ تو وہ تو ہندو تھے، ان کو حضور نے جو ہے نواز دیا، تو ہم تو ان کے چاہنے والے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی کی محبت ہو پھر بندہ اپنی نماز نہیں قضا کرے گا، وہ حرام نہیں کمائے گا، وہ ظلم نہیں کرے گا، وہ زیادتی نہیں کرے گا، وہ سب کے ساتھ کیوں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اس کی ایک جھلک پھر ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عمل کی توفیق دے، اور ہماری جتنی بھی زندگی ہے یہ اللہ اس کے رسول کی محبت میں ہو۔ بھروسہ نہیں ہے آج ہیں تو کل نہیں، کل ہیں تو پرسوں نہیں ہیں، جو سانسیں عطا کی ہیں یہ اس کی بندگی میں ہوں، اس کے رسول کے تابع ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیں نصر ہو۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔